ادع إلى سبيل ربك بالحکمہ کہ دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچیں کہ جو وجود کائنات ہیں جن کا مقام و مرتبہ سیرت مبارکہ پر اگر میں بات کرنا شروع کروں تو گھنٹے ناکافی ہیں، لیکن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے اور آپ نے کس صبر و تحمل کے ساتھ اس ساری چیز کو برداشت کیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے اس سے پہلے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، آپ یتیمی کی حالت میں تشریف لائے۔ 7 دن حضرت ثوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر مکے کے عام دستور کے مطابق لمبا واقعہ ہے، مکہ مکرمہ سے 125 کلومیٹر دور بنو سعد، کئی مرتبہ اس علاقے کا سفر ہوا۔ آج بھی وہاں ایک عجیب قسم کی روحانیت اور نورانیت محسوس ہوتی ہے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے 4 سال گزارے۔ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے آئی، پھر واپس لے گئی۔ 4 سال کے بعد ایک واقعہ شق صدر کا پیش آیا جو آپ کی زندگی مبارک میں 4 مرتبہ پیش آیا ہے، اس ساری تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اس واقعے سے دائی حلیمہ گھبرا گئی، آپ کو لا کر حضرت آمنہ کے حوالے فرما دیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہے، آپ والدہ ماجدہ کے پاس آ گئے۔ اب ساری محبتوں کا محور اور مرکز حضرت آمنہ ہو گئی۔ آپ کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا، اس لیے بھائی کی محبت بھی حضرت آمنہ سے مل رہی تھی۔ کوئی سگی بہن نہیں تھی، بہن کی محبت بھی حضرت آمنہ سے مل رہی تھی۔ والد نہیں تھے، والد کی محبت بھی ماں سے مل رہی ہے، ماں کی محبت تو ماں سے مل ہی رہی تھی۔ کل کائنات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی والدہ تھی۔ آپ پروان چڑھنا شروع ہوئے، آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی۔ 2 سال صرف آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ بتائے تھے۔ مرحوم کے ہمارے بچے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ نے موقع دیا، اتنے سال آپ اپنے والد ماجد کے درمیان رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی واقعی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ تو اپنے والد ماجد کو دیکھ بھی نہیں پائے تھے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی والد ماجد، اور والدہ تو ساری محبتوں کی محور ہے۔ 6 سال کی عمر ہے، حضرت آمنہ نے اس واقعے سے تسلی ہوگی کہ کیا کچھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صبر استقلال کے ساتھ برداشت کیا۔ 6 سال کی عمر ہے، حضرت آمنہ نے اپنے میکے جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال، اور آپ کا جو نانی کا گھر تھا ننیال، وہ مدینہ منورہ میں بنو نجار تھا۔ اسی لیے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ڈف بجا کر آپ کا استقبال کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے اشعار کہہ کر آپ کا استقبال، یہی وجہ کہ آپ کا ننیال تھا۔ تو حضرت عبد المطلب سے، خواجہ عبد المطلب جو آپ علیہ السلام کے دادا تھے، حضرت آمنہ نے اجازت چاہی، حضرت خواجہ عبد المطلب نے اجازت دی اور ایک قافلے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب یہ 3 لوگوں پر مشتمل قافلہ ہے، حضرت آمنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 6 سال کی عمر ہے، یہ قافلے کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچا۔ کچھ دنوں تک الگ الگ سیرت نگاروں نے الگ الگ ایام لکھے۔ مدینہ منورہ قیام کرنے کے بعد حضرت آمنہ پھر اپنے سسرال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال مکہ مکرمہ آنے کا فیصلہ کیا۔ ایک قافلے کے ساتھ مل کر یہ سفر شروع ہوا، اور یہ سفر بڑا درد بھرا سفر ہے بھائیوں۔ یہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، کئی دفعہ سنایا، لیکن جب سنایا جب آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس واقعے کو سنایا کرتے تھے، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی تفصیل سے واقعہ سناتی تھیں کہ مدینہ منورہ سے یہ قافلہ چلتے چلتے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک سنگلاخ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک ٹیلہ ہے، ایک بستی ہے مقام ابوا، جو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی غیر آباد ہے۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو یہاں پہنچ کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت میں نزاکت آنی شروع ہوئی، طبیعت خراب ہونی شروع۔ حضرت آمنہ اپنی سواری سے بے قرار اور بے چین ہو کر نیچے اتری۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا سا تصور کی دنیا میں اپنے آپ کو 1400 سال پیچھے لے جا کر اس قافلے میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اور ذرا آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا منظر ہوگا جب ایک 6 سال کا معصوم سا بچہ اپنی والدہ کی طبیعت کی بے قراری کو دیکھ کر بے قرار ہو گیا، اور حضرت آمنہ زمین پر لیٹ گئیں، اور آپ بالکل سامنے پڑوس میں بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے، امی کیا ہو رہا ہے؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، بہت سیرت میں نے دیکھی، بعضوں نے مختصر اختصار کے ساتھ اور بعضوں نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ سینے میں درد تھا حضرت آمنہ کے جو بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ کبھی ایک طرف کروٹ لیتی اس درد کی وجہ سے، اور کبھی دوسری طرف کروٹ لیتی، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے اس درد کو دیکھ کر بے قرار اور بے چین ہو رہے تھے۔
آخر حضرت آمنہ تھوڑی سی سنبھلی اور سیدھی لیٹی اور درد کی شدت کی وجہ سے کراہتے ہوئے حضرت آمنہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. ایمن فرماتی ہے میں اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ جب حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کو زور سے ہلایا, یا اماں, امی آنکھیں تو کھولیے, ذرا دیکھیے تو صحیح مجھے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زور سے اپنی والدہ کو ہلایا تو ایسا لگا کہ جیسے والدہ نے جسم کی ساری قوت کو سمیٹا ہو, جمع کیا ہو, اور آنکھیں کھولی اور آنکھیں پلکیں دبدبا رہی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, اور جھپکتی ہوئی پلکوں کے ساتھ اپنے معصوم سے بچے کی چہرے کی طرف دیکھنے لگیں اور ہونٹ کچھ حرکت کرنے لگے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان اپنی والدہ کے ہونٹ کے قریب کیے تو بہت ہلکی سی آواز سنائی دی, بیٹا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے تو دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے. اور بیٹا ہم تو رخصت ہو رہے ہیں اس حالت سفر میں, لیکن بیٹا تیری شکل میں اپنے پیچھے ایک ایسے بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں جو اپنے نور سے مشرق اور مغرب کو منور کر دے گا. یہ آخری جملے تھے جو آقا فرماتے میں نے اپنی والدہ کی زبان سے سنے. اس کے بعد والدہ نے آنکھیں بند کی. آپ فرماتے کہ میں نے اس کے بعد بہت حرکت دی والدہ کو یا اماں کہہ کر, ماں آنکھ تو کھول, مجھے دیکھ تو صحیح, کیا ہو گیا ماں, آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ لیکن آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ آنکھیں اب اس طرح بند ہوئی ہیں آپ فرماتے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آنکھیں اب اس طرح بند ہوئی ہیں کہ اب یہ کبھی نہیں کھلے گی. حضرت آمنہ رخصت ہو گئی. بہت کتابوں میں دیکھنے کے بعد بھی نہیں ملتا کہ اس اونچے ٹیلے پر اس بیابان میں کس نے غسل دیا, کس نے کفن دیا, کس نے قبر کھودی, لیکن قبر کھودی گئی. حضرت آمنہ کی تدفین عمل میں آئی. اور اس کے بعد کا واقعہ اور زیادہ غمزدہ ہے کہ جب قبر تیار ہو گئی تو قافلے والے ایمن کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ باندی ہیں, کہنے لگے کہ ہمارے اس واقعے کی وجہ سے قافلے کو بہت دیر ہو گئی ہے, لہذا اب رکنے کی کوئی گنجائش نہیں, قافلہ فوراً آگے کوچ کرے گا, لہذا محمد کو لو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم, اور جلدی کرو, قافلہ مکے کی طرف کوچ کرنے کو ہے. لہذا ایمن کہتی ہیں کہ میں آپ کے پاس آئی, آپ قبر سے اٹھنے کو تیار نہیں تھے, میں نے آپ کو پکڑ کر کسی طرح اٹھایا, آپ کے آنسو پہنچے, آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوط پکڑا اور میں آپ کو لے کر ٹیلے سے نیچے اترنا میں نے شروع کیا تھا کہ قافلہ روانہ ہو سکے اور ہم قافلے کے ساتھ روانہ ہو سکے. ایمن کہتی ہیں کہ میں چند قدم, آدھا ٹیلا میں نے کراس کیا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ سے ایسے زور سے چھڑایا اور آپ دوڑتے ہوئے ٹیلے پر اوپر کی طرف بھاگے. میں کمزور بوڑھی ہو گئی تھی, میں کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالتے اوپر پہنچی. کہتی جب میں اوپر ٹیلے پر پہنچی تو میں نے وہ منظر دیکھا کہ جس کو دیکھ کر میرا کلیجہ حلق کو آ گیا. میں نے دیکھا کہ 6 سال کا معصوم بچہ اپنی والدہ کی قبر پر ایسے اوندھے گرا ہوا ہے جیسے بچہ جا کر اپنی ماں کی گود میں گر جایا کرتا ہے, ایسے آقا اپنی والدہ کی قبر پر اوندھے گرے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہے اور آپ ماں کو پکار رہے, یا ماں, اے میری ماں تو کدھر روپوش ہو گئی, کہاں چھپ گئی؟ تجھے پتا تھا کہ میں اپنی دل کی باتیں تجھی سے کہا کرتا تھا, اب کون ہوگا جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہوں گا, کون ہوگا جس سے میں اپنی باتیں کہوں؟ عجیب قسم کی آہو پگا تھی اور وہ عجیب قسم کے جملے تھے. اور میں ایمن کہتی ہے کہ میری ہچکیاں اور سسکیاں بن گئی کہ ہائے یہ کیا جملے ہیں اور اس چھوٹے سے بچے کو میں کس طرح تسلی دوں اور اسے کس طرح سے صبر کی تلقین کروں. اور میں ایمن کہتی ہے میں نے کھینچ کر آپ کو اٹھایا, آپ کے بدن پر مٹی, کپڑے پر جو مٹی تھی اس کو میں نے جھاڑا, آپ کے آنسو میں نے اپنے ہاتھوں سے پوچھے, آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی کے کچھ جملے کہے اور آپ کو لے کر پھر میں نیچے کی طرف اتری. اور میں ایمن کہتی ہے ایک مرتبہ ایسا نہیں, ایسا 3 مرتبہ ہوا کہ آپ میرا ہاتھ چھوڑا کر اوپر کی طرف دوڑتے اور جا کر اپنی والدہ کی قبر پر اوندھے گر جاتے.
یہ سفر کیسے ہوا ہوگا مکہ مکرمہ تک یہ اللہ جانتا ہے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس لیے آقا جانتے ہیں کس طرح سے یہ اللہ کا ایک دستور ہے۔ جب کوئی انسان پر غم آتا ہے اور اسے کوئی کاندھا مل جائے جس پر سر رکھ کر انسان رو لے تو انسان کا دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے، لیکن کوئی کاندھا نہ ملے تو یہ غم پھر ہمیشہ تازہ رہا کرتا ہے۔ یہ واقعہ چند دن پہلے پیش آ جاتا، ننیالی رشتہ دار موجود تھے، چند دن بعد پیش آ جاتا، ددھیالی رشتہ دار موجود تھے، لیکن یہ حالت سفر میں واقعہ پیش آ رہا ہے، کوئی تسلی دینے والا بھی موجود نہیں، اس لیے یہ درد ہمیشہ تازہ رہا۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال کی ہو گئی ہے، والدہ کے انتقال کو 56 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ حج کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے ہیں حجۃ الوداع کے لیے، 20,000 کا مجمع صحابہ کا آپ کے ساتھ ہے، جو عرفات میں پہنچ کر 1,24,000 کے قریب تبدیل ہو گیا۔ آپ مقام ابوا سے پہنچے، صحابہ فرماتے ہم نے کبھی آپ کو جلدی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ نے ابوا پہنچتے ہی فرمایا صحابہ لوگوں یہاں قیام کرو، ہم کچھ وقت یہاں رکیں گے، اور آپ جلدی فرما رہے اپنی سواری سے اترنے پر، کبھی ہم نے آپ کو جلدی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحابہ کہتے ہم بھی آپ کے پیچھے ہو گئے کہ آج کس بات کی جلدی ہے۔ آپ اپنی سواری سے اتر کر سیدھے والدہ کی قبر پر پہنچے اور جا کر زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کو کھڑا کیا اور گھٹنوں پر ایسا ہاتھ رکھا اور اس پر اپنی اتنی پیشانی ایسی رکھی۔ 56 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، صحابہ فرماتے آپ کے آنسو ایسے رواں ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے واقعہ ابھی پیش آیا ہو۔ آپ زار و قطار والدہ کی یاد میں رو رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کو روتا دیکھ کر رو پڑے اور پورا ماحول سوگوار ہو گیا ابوا کا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابوا کے پہاڑ بھی ہمارے ساتھ رو رہے ہوں۔ بہت دیر تک آپ بیٹھے روتے رہے، اس کے بعد آپ اٹھے اور یہ آخری بات سنا کر ہم دعا کر لیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہاں آؤ یہاں آؤ، سارے صحابہ کے مجمع کو قریب کیا اور آپ نے ایک بات فرمایا او میرے صحابہ سنو سنو سنو، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں مسجد نبوی میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، بلال اقامت کہہ چکے ہوتے، میں تکبیر کہہ چکا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور میرے گھر کی کھڑکی کا پردہ ہٹتا اور میری والدہ کھڑکی پر آتی اور پکارتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز توڑ دیتا اور اپنی والدہ کو جواب دیتا لبیک یا اماں، اے میری ماں میں حاضر ہوں، بتا کیا کہا ہے۔ اس لیے بھائیو اس مجمع میں جتنے